بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک بڑی خوشخبری سنانے آیا ہوں، ایسی خوشخبری جس کا ہم پورا سال انتظار کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ہمیں ایک بار پھر اسے دیکھنے اور منانے کا موقع ملے۔ الحمدللہ انتظار ختم ہو گیا ہے، رمضان آ چکا ہے، ہمارے دلوں کو خوشی سے بھرنے اور ہمارے رب کی رحمت، اس کی مرسی، اس کا کرم اور اس کی عطاؤں کی امید کو روشن کرنے کے لیے۔ انسان ہونے کے ناطے ہماری روزمرہ کی زندگی چیلنجز سے بھری ہوتی ہے۔ وقت کے ساتھ یہ پریشانیاں ہمارے دلوں پر بوجھ بن جاتی ہیں، کبھی زندگی بہت بھاری یعنی اوور ویلمنگ ہو جاتی ہے اور ہمیں مشکل محسوس ہونے لگتی ہے۔ ایسے وقت میں رمضان آتا ہے اپنی بے شمار برکتوں کے ساتھ، کاؤنٹلیس بلیسنگز کے ساتھ، آسانی کے وعدوں اور خالق کی نرم رحمتوں کے ساتھ یہ مہینہ آ رہا ہے۔ ہمیں تسلی اور ریئشورنس ملتی ہے، ہمیں امید ملتی ہے اور ہمارے دل شکر سے، گریٹیٹیوڈ سے بھر جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور اسی رحمت کا نام رمضان ہے۔ دوستو، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق سے انتظار کرتے تھے، خوشی سے استقبال کرتے تھے، صحابہ کو مبارکباد دیتے تھے، کنگریچولیٹ کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس رمضان آیا ہے، ایک بابرکت مہینہ جس میں جنت کے دروازے، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دوستو، لہٰذا ہمیں رمضان کا استقبال خوشی کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، انتھوزیازم اور اللہ کے خاص تحفہ سمجھ کر ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ وہ وقت ہے جب نیکیوں کا جو ریوارڈ ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے، ہمارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہوتے ہیں اور ہماری جو دعائیں ہیں وہ قبول ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی آپ سے یہ بات کہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو ایک بہت بڑی کامیابی آنے والی ہے تو آپ کتنا خوش ہوں گے۔ رمضان بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد پر صحابہ کو خوشخبری دیتے تھے، اللہ کی رحمت اور اس کی برکت کی بشارت سناتے تھے۔ یہ روح کے لیے تازگی یعنی رینیول اور ایک نئی شروعات کا ہمارے لیے موسم ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کوٹ کرتے ہوئے فرمایا کہ دل آئینے کی طرح ہوتا ہے، گناہ اس پہ زنگ یعنی رس لگا دیتا ہے اور اللہ کا ذکر اسے صاف اور چمکدار کر دیتا ہے۔ رمضان اسی دل کو صاف کرنے کا مہینہ۔ سال بھر ہم زندگی میں مصروف رہتے ہیں، کام کاج، صحت، کاروبار، تعلیم، یہ دنیاوی کامیابی یعنی جو مٹیریل فلفلمنٹ ہے اس کی تلاش میں ہم اپنی پوری جو روحانی ضرورتیں ہیں، جو ہماری اسپرچول نیڈز ہیں، اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اللہ سے اپنا تعلق اور کنیکشن جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ہم صرف جسم نہیں ہیں، ہم روح بھی ہیں۔ جب روح کو غذا نہ ملے، اسپرچول نرشمنٹ نہ ملے تو وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ رمضان ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم دوبارہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اپنی روح کو تازگی دیں، اپنے دل کو صاف کریں۔ یہ مہینہ ہمیں نرمی سے یاد دلاتا ہے کہ دل کو اللہ کی رحمت سے بھر دو، یہی رحمت ہماری روح کو تازگی دیتی ہے اور ہماری دنیاوی بوجھ جو ہے، جو ہمارے ورلڈلی برڈنز ہیں، ان کو بھی ہلکا کر دیتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایمان اور اجر کے ساتھ تم میں سے روزہ رکھے گا، اس کے پچھلے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہمیں مل رہی ہے، اور اس سے زیادہ بڑی بات کیا ہو سکتی ہے۔ ایک دانا بزرگ نے کیا خوب کہا کہ کل میں دنیا بدلنا چاہتا تھا، آج میں خود کو بدل رہا ہوں۔ رمضان ہمیں خود احتسابی اور اصلاح یعنی سیلف ریفارم کا موقع دیتا ہے۔ یہ بہتر انسان بننے کی ایک جرنی کا، ایک سفر کا آغاز ہے، اور جب ہم خود کو بہتر بنائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہماری قوم وہ بھی بہتر بن جائے گی۔ لہٰذا جب رمضان آئے، اپنے دل اور روح کو کھول دے، اپنے خالق کی رحمت کو قبول کرے، امید اور شکر کے ساتھ اس کی بے شمار نعمتیں جو ہیں، جو کاؤنٹلیس بلیسنگز ہیں، ان کو یاد کریں اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا اور آخرت میں
دونوں میں ہمیں آسانی عطا فرمائے۔ خوش آمدید ماہ رمضان، انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔